الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری تفسیر کی کلاس ہے، اصول تفسیر کی کلاس ہے، اور لاسٹ کلاس میں ہم نے تفسیر بالروایہ یا نیریشن بیسڈ تفسیر کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں معلوم کی، اور نیریشن بیسڈ تفسیر یا تفسیر بالروایہ کی جو فیمس بکس ہیں اس کے بارے میں ہم نے معلوم کیا۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تفسیر بالرأی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اوپینین بیسڈ تفسیر، تفسیر بالرأی، اوپینین بیسڈ تفسیر۔ تو تفسیر بالرأی کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو اسے ہمیں جاننا چاہیے۔ تفسیر بالرأی یہ بھی تفسیر کی ایک قسم ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ تفسیر بالروایہ تفسیر کی ایک قسم ہے، تو تفسیر بالرأی بھی تفسیر کی ایک قسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مفسر اپنے اجتہاد کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے، مفسر اجتہاد کرتا ہے اور اس میں اپنے اجتہاد کو منشن کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ اب اجتہاد کیا چیز ہے؟ اجتہاد کا مطلب یہ، تفسیر بالروایہ کا مطلب یہ اوپینین بیس کا مطلب ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے جیسا چاہے قرآن کی تفسیر کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی تفسیر، اجتہاد کا مطلب ڈیپ ریسرچ کی لائٹ میں، ڈیپ ریسرچ کی روشنی میں وہ قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے۔ اس کے لیے جو مفسر ہوتا ہے اس کے پاس اچھا علم ہونا چاہیے، اس کے پاس قرآن و حدیث کا اچھا علم ہونا چاہیے، صحابہ کے اقوال کا اس کے پاس اچھا علم ہونا چاہیے، عربک لینگویج کے سٹائلز کا اور اس کے پیٹرن کا اس کے پاس اچھا علم ہونا چاہیے، اور شریعت کے جو دوسرے نالجز ہیں، شریعت کے جو رولز ہیں اور شریعت کے جو فنڈامنٹلز ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو شریعت کی ہیں، اس کے تعلق سے بھی اسے بہت گہرا علم ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، قرآن کریم کی آیت کو لیتا ہے اور ان تمام اکارڈنگ ٹو قرآن، حدیث، عربک لینگویج اور بھی جو دوسرے نالجز ہیں، سب کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنا اوپینین رکھتا ہے اور اپنی بات اور قرآن کریم کی اس سے تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تفسیر بالرأی، اسے کہتے ہیں تفسیر بالرأی، اوکے۔ اور تفسیر بالرأی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ جس میں نے بتایا کہ تفسیر بالرأی کا مطلب اجتہاد کے ذریعے تفسیر کرنا، اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے ڈیپ ریسرچ، اوکے۔ اچھا، تو تفسیر بالرأی کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے تفسیر بالرأی المحمود اور ایک ہے تفسیر بالرأی المذموم، اوکے۔ تفسیر بالرأی المحمود، تفسیر بالرأی المذموم، اس کا کیا مطلب ہے ہم معلوم کریں گے۔ تفسیر بالرأی المحمود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دا پریس ورتھی یا اور ایکسیپٹڈ تفسیر۔ تفسیر بالرأی المحمود کا مطلب، المحمود کا مطلب پریس ہوتا ہے، تفسیر بالرأی المحمود دا پریز ورتھی یا ایکسیپٹڈ تفسیر۔ اور دوسری قسم ہے تفسیر بالرأی المذموم، جسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، تفسیر بالرأی المذموم دا بلیم ورتھی اور ریجیکٹڈ تفسیر۔ تو جو بھی اوپینین بیسڈ تفسیر ہوگی تو پھر اس کی دو قسمیں ہوں گی، اس کے دو پارٹ ہوں گے، یا پھر دو کیٹیگری ہوگی۔ سب سے پہلی کیٹیگری یہ کہ اوپینین بیسڈ تفسیر یا تو ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا پھر ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ اوپینین بیسڈ تفسیر ایسی ہوتی ہے کہ اگر جو تفسیر کے رولز کو مفسر فالو کرے، آتھر اس کے تفسیر کے رولز کو فالو کر کے تفسیر لکھتا ہے تو اس کی تفسیر بالکل ایکسیپٹڈ ہوتی ہے۔ اور اگر تفسیر کے رولز کو فالو نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی میں جو آیا ویسے کرتا ہے، تو اسے ریجیکٹڈ تفسیر کہتے ہیں یا بلیم ورتھی تفسیر کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تفسیر بالرأی اوپینین بیسڈ تفسیر، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک تفسیر بالرأی المحمود، انگلش میں ہم اسے دا پریز ورتھی یا پھر ایکسیپٹڈ تفسیر کہیں گے، اور سیکنڈ نمبر پہ تفسیر بالرأی المذموم، جسے ہم بلیم ورتھی یا ریجیکٹڈ تفسیر کہیں گے۔ تو تفسیر بالرأی المحمود کیا ہے؟ تو دیکھیں آپ، از دیٹ ہوز آتھر، تو اس میں ہوتا ہے تفسیر بالرأی المحمود میں یہ ہوتا ہے کہ جو مفسر ہوتا ہے، جو آتھر ہوتا ہے، وہ شریعت کی جو کنڈیشنز ہوتے ہیں، جو رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں اور تفسیر کے جو کنڈیشنز، ان تمام کا خیال کرتے ہوئے وہ تفسیر لکھتا ہے، تو اسے تفسیر بالرأی المحمود کہتے ہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کے کیا کنڈیشنز ہیں، کنڈیشنز یہ کہ آپ تفسیر کرتے وقت قرآن کریم پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے، قرآن کی آیتوں کا اسے علم ہونا چاہیے، احادیث کا اسے علم ہونا چاہیے، اس کے بعد میں صحابہ کرام کے اقوال کا اسے علم ہونا چاہیے، اور عربک لینگویج کا بھی ڈیپ نالج ہونا چاہیے، اور ساتھ میں دوسرے جو بھی نالجز ہیں جو تفسیر سے ریلیٹڈ ہیں ان تمام کا اسے علم ہونا چاہیے۔ تو ایسا بندہ اگر تفسیر کرتا ہے، اگر یہ آتھر ہوتا ہے، تو اس کی تفسیر کو ایکسیپٹڈ کیا جاتا ہے اور اس تفسیر کو
प्रेज वर्ती या तफसीर बिर्रअइल महमूद कहते हैं, यानी प्रेज वर्ती तफसीर इसे कहा जाता है। ओके, सेकंड है तफसीर बिर्रअइल मज़मूम। तफसीर बिर्रअइल मज़मूम ब्लेम वर्ती तफसीर या रिजेक्टेड तफसीर हम इसे कह सकते हैं। वो क्या है, इसमें ये होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तफसीर बिर्रअइल मज़मूम कि उसका ऑथर जो है वो क्या करता है, उसके ऑथर ये तफसीर बिर्रअइल मज़मूम का शॉर्ट में मतलब ये कि इसमें इल्म के बेस पर तफसीर नहीं होती या सही कंडीशंस पर तफसीर नहीं होती। इसमें ऑथर अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान करीम की तफसीर करता है। या तो जाहिल होता है, ऐसे इल्म नहीं होता, और ऐसे लोग भी हैं जो जहालत की बुनियाद पर, इल्म नहीं है उन्हें लेकिन कुरान करीम की तफसीर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी तफसीर को कहते हैं तफसीर बिर्रअइल मज़मूम। ये ब्लेम वर्ती तफसीर से कहा जाता है। या तो उसके पास इल्म नहीं होता या उसके पास इल्म होता है लेकिन वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान करीम की तफसीर करना चाहता है। उसका कोई ख़ास ओपिनियन होता है, वो अपने ओपिनियन को सामने रखते हुए कुरान करीम की तफसीर करना चाहता है। या उसका गलत अकीदा होता है, अपने गलत अकीदे को प्रमोट करने के लिए कुरान करीम का सहारा लेता है। या फिर इस तरह की जो भी उसकी चीज़ें होती हैं या उसकी कोई बिदत होती है, अपनी बिदत को प्रमोट करने के लिए कुरान करीम की तफसीर का सहारा लेता है। तो उस तरह वो कुरान करीम की आयतों को पूरा तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, कुरान करीम की आयतों का मतलब पूरा चेंज करता है और अपनी मर्जी के मुताबिक, और शरीयत के गाइडलाइंस या शरीयत की जो रूल्स रेगुलेशन है उससे उसे कुछ भी मतलब नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि उसकी बात साबित हो जाए, उसका जो गलत ओपिनियन है उसे वो प्रूव करे, या वो कोई बिदती है अपनी बिदत को वो क्या करे, प्रमोट करे, अपनी बिदत को लोगों के सामने जाहिर करें। और याद रखिए लोग वैसे भी कुरान करीम की लोग ऐसे ही कोई अपनी मर्जी से कोई बात करे तो लोग उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके लिए क्या करते हैं, लोग कुरान का सहारा लेते हैं या फिर हदीस का सहारा लेते हैं और अपनी बात को तक़वियत, अपनी बात को पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं। और जब कुरान और हदीस का नाम लिया जाता है तो नॉर्मल जो मुसलमान है, कॉमन मुसलमान है, वो सोच में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से वो कुरान की तफसीर करके अपनी बिदत को प्रमोट करना होता है या अपनी गलत ओपिनियन को लोगों में आम करना होता है या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान की कोई तफसीर करना होता है। तो इसमें इस शरीयत की कोई लॉस को फॉलो नहीं करता या अरबिक लैंग्वेज के कोई जो रूल्स को फॉलो नहीं करता या कुरान और हदीस के मुताबिक उससे कोई मतलब नहीं होता। उसका मतलब अपनी बात को चलाना होता है, अपनी बिदत को आगे बढ़ाना होता है या अपने गलत ओपिनियन को, अपने ख्वाहिश को पूरा करना होता है। तो इस तफसीर को कहते हैं तफसीर बिर्रअइल मज़मूम, ब्लेम वर्ती तफसीर इसे कहा जाता है। तो ब्लेम वर्ती तफसीर, ऐसी भी बहुत सारी तफसीरें आई हैं कि लोगों ने गलत तफसीरें कुरान करीम की हैं और करते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी, अपनी बिदत या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान करीम की तफसीर किया करते हैं। बड़ी खतरनाक चीज़ है और ऐसे लोगों को अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। तो हम देखते हैं कि तफसीर बिर्रअई हमने मालूम किया, तफसीर बिर्रअई किसे कहते हैं। और तफसीर बिर्रअई की दो किस्में, एक है प्रेज वर्ती तफसीर और एक है ब्लेम वर्ती तफसीर। ओके, तो प्रेज वर्ती तफसीर जो तफसीर बिर्रअइल महमूद हम इसे कहते हैं, उसकी बुक्स क्या है, उस टॉपिक पे क्या क्या किताबें लिखी गई हैं, जरा हम मालूम करते हैं उसकी फेमस बुक्स क्या हैं। तो सबसे पहली किताब जो देखिए है तफसीरुल कबीर। क्या नाम है इसका? नाम तफसीरुल कबीर। ये इसका असल नाम नहीं है, इसका असल नाम और है लेकिन इस नाम से ये बड़ी फेमस है। तो अत-तफसीरुल कबीर ये इमाम राजी रहमहुल्लाह की किताब है। तफसीर, इसका नाम है मफातीहुल गैब। क्या नाम है इसका? मफातीहुल गैब। और ये फखरुद्दीन राजी इनकी किताब है। इसको अत-तफसीरुल कबीर के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत बड़ी तफसीर है कुरान करीम की, बहुत इंसाइक्लोपीडिया से कह सकते हैं, उस टाइप की तफसीर है। तो इसके ऑथर, उनका नाम जरा मालूम कर लें। इनकी कुन्नियत है अबू अब्दुल्ला, इनका नाम है मोहम्मद बिन उमर अर्राजी। क्या नाम था इनका? मोहम्मद बिन उमर अर्राजी इनकी कुन्नियत थी, अबू अब्दुल्ला इनका लक़ब, टाइटल था फखरुद्दीन, यानी दीन के तो जो भी हो काबिल फ़ख्र इंसान, दीन के फ़ख्र, काबिल फ़ख्र इंसान। ओके, प्राउडेड पर्सन जो भी हो। तो ये इनका नाम था फखरुद्दीन अर्राजी, इस नाम से वो फेमस हैं। और राजी ये असल इनके जो अर्रई एक गांव का नाम था, एक शहर था अर्रई जो ईरान के इलाके में पड़ता है। तो अर्रई उस इलाके के थे। ईरान या फिर मैंने जो बताया कल कि जो रशिया के जो पुराने इलाके हैं जैसे ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये उस एरिया के ये थे अर्रई। तो इनको अर्राजी कहा जाता है, फखरुद्दीन अर्राजी। अच्छा,
ان کی پیدائش 544 ہجری میں ہوئی، 544 ہجری میں، اور ان کی وفات 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور یہ بڑے عالم تھے، ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، تفسیر کی بھی اچھی معلومات تھی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بڑے اچھے ڈاکٹر بھی تھے، اور فلسفی کا بھی انہیں بہت علم تھا۔ تو جو بھی ہو، یہ بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے، چاہے تفسیر کا فن ہو یا بہت زیادہ نالج تھا ان کو، فلسفی کا بھی بہت زیادہ نالج تھا ان کو، اور ساتھ ساتھ میں اچھے ڈاکٹر بھی تھے، میڈیکل لائن میں بھی، میڈیکل کا بھی انہیں بہت اچھا علم تھا۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو میڈیکل طب پر بھی، جو میڈیکل لائن میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی، اور پھر عربک لینگویج پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی، اور پھر اصول فقہ میں بھی کتابیں لکھی، اور تفسیر میں بھی کتابیں لکھی۔ تو ان کی جو کتاب ہے مفاتیح الغیب، یہ بہت بڑی تفسیر اسے مانا جاتا ہے۔ اور لیکن یہ تفسیر کی ذرا کیا بتائیں، اس کی بری چیز تفسیر کی یہ ہے کہ اس تفسیر میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں انسائکلوپیڈیا جیسی، اور زیادہ زیادہ انہوں نے فلسفی وغیرہ کو، فلسفی جو فلسفرز ہوتے ہیں ان کے طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کی بھی کوشش کی، ان سے بہت متاثر تھے، اور ان کے پاس فلسفی کا بہت علم تھا۔ تو انہوں نے اپنی اس تفسیر کی کتاب میں کیا کیا ہے، تفسیر کتاب میں بہت ساری انسائکلوپیڈیا جیسی ہے، سب چیزیں انہوں نے تفسیر کتاب میں ذکر کی ہیں۔ تو انہوں نے تفسیر کتاب میں کہا جاتا ہے کہ میتھس کو بھی ذکر کیا ہے، اور پھر انہوں نے تفسیر کتاب میں نیچر، ان چیزوں کو ذکر کیا، اور تفسیر کتاب انہوں نے فلک مطلب آسمان، ایروناٹس، ان چیزوں کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور سائنس کی بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے، میڈیکل لائن کی چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے تفسیر میں ذکر کیا، عربک لینگویج کی بہت ساری جو چیزیں ملتی ہیں، تو انسائکلوپیڈیا جیسا بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اپنی تفسیر میں جمع کیا، یہاں تک کہ اس تفسیر کے تعلق سے یہ فیمس ہے، کہا جاتا ہے فیہ کل شیء الا التفسیر، اس میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب میں سب چیزیں موجود ہیں، تفسیر ہی نہیں ہے۔ کیا ہے، کیا فیمس ہے، ان کی کتاب میں سب چیزیں مل جائیں گی لیکن ڈھنگ کی تفسیر آپ کو نہیں ملے گی۔ اس طرح ان لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے کہ بہت بڑا انسائکلوپیڈیا، بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ نے جب اپنے تفسیر کو لکھنا شروع کیا، لیکن انہوں نے تفسیر کو مکمل نہیں کیا، سورۃ الانبیاء نے 17 جز تک پہنچے تو ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان کے شاگردوں نے یا شاگرد نے ان کی تفسیر کو مکمل کیا، اور آج کل یہ تفسیر 32 والیوم میں پائی جاتی ہے، یا پھر 16 بگ والیوم میں پائی جاتی ہے، تو اس کے 32 پارٹس ہیں، اس تفسیر کے 32 پارٹس ہیں، بہت لمبی تفسیر اور بہت بڑی تفسیر ان کی تفسیر کو مانا جاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا صرف تفسیر ہی نہیں، یہ پورا انسائکلوپیڈیا ہے، اوکے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا نام مفاتیح الغیب، لیکن فیمس تفسیر الکبیر، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بگ، تو لوگوں نے ٹائٹل کیا دیا ایسے التفسیر الکبیر، بہت بڑی تفسیر۔ اچھا، اس کے بعد جو تفسیر ہے وہ ہے انوار التنزیل۔ انوار التنزیل یہ امام بیضاوی کی تفسیر ہے، اس تفسیر کو تفسیر بیضاوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تفسیر فیمس کیسی ہے، تفسیر البیضاوی کے نام سے فیمس ہے۔ تو تفسیر البیضاوی امام بیضاوی کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے زیادہ زیادہ کیا کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کے لنگوسٹک میننگ، ورڈز کے لنگوسٹک میننگ کیا ہوتے ہیں، اور گرامر کے اعتبار سے، اور پھر اس طرح کی جو عربک لینگویج سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس اعتبار سے انہوں نے زیادہ اپنی تفسیر پر فوکس کیا ہے، اور بھی بہت ساری دوسری چیزیں بھی انہوں نے ذکر کی، لیکن ان کی تفسیر میں زیادہ فوکس عربک لینگویج پر ہوا ہے۔ تو یہ تفسیر، اسے تفسیر بالرأی المحمود کہا جاتا ہے، اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو تفسیر ہے وہ تفسیر الجلالین ہے۔ تفسیر الجلالین اصل میں دو بڑے علماء نے مل کر تفسیر لکھی ہے، ایک ہے جلال الدین سیوطی اور ایک ہے جلال الدین محلی۔ یہ دونوں بھی مصر کے عالم تھے، دونوں کا نام بھی جلال الدین تھا۔ تو سب سے پہلے جلال الدین المحلی انہوں نے اپنی تفسیر کو شروع کیا، اور ان کا انتقال 864 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے تقریباً آدھی تفسیر لکھی تھی، کہا جاتا ہے 15 جز تک انہوں نے لکھا تھا۔ تو اس کے بعد پھر امام سیوطی رحمہ اللہ، جن کا نام بھی جلال الدین ہے، کل ہم نے ان کی ایک کتاب کا نام پڑھا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے اس کے بعد اس تفسیر کو کنٹینیو کیا، اور باقی جو پارٹ ہے، آدھا پارٹ جو رہ گیا تھا قرآن کریم کا، اسے انہوں نے مکمل کیا۔ تو اس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر الجلالین۔ جلالین یعنی ٹو جلال، جلالین ایک ڈویل کا فارم ہے، جو آپ میں سے عربی پڑھے ہیں، عربک گرامر جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جلالین یہ ڈویل فارم ہے۔ تو جلالین ٹو جلال ان کی تفسیر، مطلب یہ دو جلال کا نام، ایک جلال الدین محلی اور ایک نام جلال الدین سیوطی، اس بیس پر اس تفسیر کا نام تفسیر الجلالین رکھا گیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ تفسیر جو ہے تفسیر الجلالین، یہ تفسیر بہت شارٹ تفسیر ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے کیا کیا ہے، قرآن کریم کی جو آیت آتی ہے، آیت میں جو الفاظ آتے ہیں تو ان کی ورڈ میننگ بتانے پر زیادہ فوکس کیا ہے۔ دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن زیادہ فوکس کس میں ہے، قرآن کریم کے ورڈ میننگز پر انہوں نے زیادہ فوکس کیا، اور یہ تفسیر شارٹ تفسیر ہے، تفسیر الجلالین کے نام سے جانی جاتی ہے اور فیمس ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو بھی ہیں اسے تفسیر بالرأی المحمود کہا جاتا ہے، تفسیر بالرأی المحمود۔ تو یہ اچھی پریز ورتی تفسیر ہیں کہ اس میں انہوں نے قرآن کریم کی قرآن کریم کا الگ انداز میں کام کیا، تفسیر کی الگ انداز میں انہوں نے خدمت کی ہے، یا تو گرامر کے اعتبار سے قرآن کریم کی انہوں نے خدمت کی ہے، یا پھر اپنے اجتہاد کے اعتبار سے قرآن کریم کی خدمت کی، یا پھر الگ الگ علوم اور نالج کو انہوں نے مینشن کر کے قرآن کریم کی خدمت کی ہے۔ تو یہ اسے تفسیر بالرأی المحمود کی ایگزامپلس ہیں۔ اوکے، جہاں ایک سوال ہے، کل کی کلاس میں ہم نے امام سیوطی، جلال الدین سیوطی کی کتاب پڑھی تھی، ان کی کتاب کا نام ہم نے پڑھا تھا، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ کسی کی عادت ہے ذرا بتائیں، بارک اللہ فیکم۔ امام سیوطی کی کل ایک کتاب ہم نے معلوم کی تھی کہ امام سیوطی نے تفسیر نیریشن بیسڈ تفسیر پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، تفسیر بالروایہ پر ان کی کتاب ہے، وہ ہم نے کل معلوم کی تھی۔ کسی کی یاد ہے کتاب کا نام؟ اچھا خیر، کتاب کا نام یاد نہیں ہے، پرابلم نہیں۔ الدر المنثور کتاب کا نام ہے، الدر المنثور۔ لیکن یہ تو یاد ہے آپ کو، کل ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا، جلال الدین سیوطی کا نام میں نے کل لیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہ کل کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، کچھ یاد ہے؟ جلال الدین سیوطی، چلیے بارک اللہ فیکم، تھوڑا توجہ سے پڑھنا ہے اور چیزیں نوٹ بھی کرنی ہے ساتھ میں، بارک اللہ فیکم۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، آگے اس کے بعد ہم نے معلوم کیا تفسیر بالرأی المحمود کیا ہے، تفسیر بالرأی المذموم کیا ہے، اور تفسیر بالرأی المحمود میں چند جو تفسیر کی کتابیں ہم نے معلوم کی، اور اس کے بعد اچھا تو یہ دیکھیے آگے پڑھنے سے پہلے ایک بات بتانا مناسب سمجھوں گا کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر بالرأی المحمود، ہاں اس کے بہت سارے ایگزامپلس میں آپ کو آگے پھر آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ تفسیر بالرأی المذموم کی کون سی کتابیں ہیں۔ تو تفسیر بالرأی المذموم یا بلیم ورتی تفسیر پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ جنرلی ایسی کتابیں ہیں جو شیعہ کی تفسیر ہے، شیعہ نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے، تو انہوں نے اپنی مرضی اپنے من کے مطابق جیسا انہیں سمجھ میں آیا الٹی سیدھی انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسی طرح باطنیہ جو ایک فرقہ ہے، باطنیہ، تو اب ان کے بارے میں بتانے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ باطنیہ جو فرقہ ہے ان کی جو تفسیر ہے، باطنیہ فرقوں کی تفسیر جو ہے وہ ان کی تفسیر ایسی ہے جس میں انہوں نے قرآن کریم کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے۔ باطنیہ اگر ہم کہیں، باطنیہ یہ ایسا فرقہ تھا جو جسے کہیں ہم شیعہ ہی، شیعہ میں بھی ایک دم خطرناک ٹائپ کا، جسے شیعہ بھی انہیں کافر کہتے ہیں، تو اس ٹائپ کا فرقہ ہے۔ باطنیہ کا مطلب ہوتا ہے، باطن کا مطلب ہوتا ہے انسائیڈ کا، تو ان کا مطلب یہ کہ آپ دل میں کچھ رہو باہر کچھ رہو، الگ ہی کچھ فرقہ ہے یہ، اور ان کے بہت سارے فرقے ہیں۔ تو آپ میں سے شاید کسی کو نام معلوم ہو تو بتاتا ہوں میں کہ نصیریہ جو ابھی سیریا کا جو رولر ہے اس کا جو فرقہ تھا نصیریہ فرقہ، وہ ہے دروز فرقہ، یہ باطنیہ فرقہ کہلاتا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا بوری جسے ہم بولتے ہیں، اسماعیلی فرقہ، یہ بھی باطنیہ کا فرقہ ہے۔ بوری جسے ہم بولتے ہیں، بوری جو ممبئی کے علاقوں میں، گجرات کے علاقوں میں ہے، اور باہر رہنے والے اچھی طرح جانتے ہوں گے انہیں بوری۔ تو بوہرا جو فرقہ ہے، بوہرا فرقہ جسے اسماعیلی اصل ان کا نام ہے، تو یہ سب باطنی فرقے ہیں، اور یہ ایسے فرقے ہیں شیعہ بھی انہیں کافر بولتے ہیں، شیعہ بھی ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو یہ سب باطنیہ فرقہ ہے، ان کی تفسیر ہاں کچھ اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد سمجھ میں آئی بات کو، باطنیہ فرقہ جو میں نے اگزامپل دی، شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ جی بات سمجھ میں آئی آپ کو، بارک اللہ فیکم۔ جی جو ایگزامپلس دی میں نے لوگ جانتے ہوں گے، تو خاص کر بوری جو ہیں انہیں تو بہت سارے لوگ پہچانتے ہی ہیں۔ تو یہ سب باطنیہ فرقہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے معتزلہ بھی ایک فرقہ گزر چکا ہے اسلامک ہسٹری میں، اور یہ فرقہ ایسا تھا جو اپنی عقل کو بڑا امپورٹنس دیتا تھا۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان کو اپنی عقل زیادہ امپورٹنٹ دکھتی تھی، اور اپنی عقل کے بیس پر قرآن حدیث کو سمجھتے تھے۔ بیسکلی آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی اس کے بارے میں ہے، لیکن بیسکلی سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو بہت امپورٹنس دیا کرتے تھے۔ تو یہ معتزلہ تھے،
اور یہ فرقہ اب تو فرقے کی شکل میں نہیں ہے، لیکن ان کے تھاٹس اور ان کی تھنکنگ آج بھی ہے، لوگ اسے آج بھی کاپی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد صوفی جو ہیں، صوفیہ کی جو تفسیر ہوتی ہے، انہوں نے قرآن کریم کی جو تفسیر کی ہے، یہ تفسیر بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ تفسیر بھی تفسیر بالرأی المذموم میں اس کا شمار ہوتا ہے، بلیم ورتی تفسیر میں۔ تو صوفی کیا ہے؟ صوفی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو قبر پرست ہیں، جو قبر پر جاتے ہیں، قبر پرست ہیں، تو انہیں نارملی صوفی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے صوفیزم ایک فرقہ ہے، اصل میں کب شروع ہوا؟ جب سٹارٹنگ میں شروع ہوا تو وہ اس لیول کا نہیں تھا، اس کے بہت سارے لیولز گزرے ہیں، اور آج کل جب ہم صوفی کہتے ہیں تو بالکل آخری حد تک نکلے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قبر پرست، شرک وغیرہ ایسی بہت ساری چیزیں، الٹی ساری چیزیں ان کے پاس پائی جاتی ہیں، وہ نہ شریعت کو صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں، نہ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ صوفیزم ہمارے زمانے میں پائی گئی ہے، لیکن جب صوفیزم ہم کہتے ہیں تو کچھ لوگ اسے دوسرے معنی میں یوز کرتے ہیں۔ وہ سٹارٹنگ میں صوفیزم جو سٹارٹ ہوا تو وہ اس ٹائپ کا نہیں تھا جو آج کل کے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ سٹارٹنگ میں اچھے لوگ تھے، ان کا سٹارٹنگ کا مطلب یہ تھا کہ دین عبادت کرنا، دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرنا، اس طرح کی تھاٹس ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کے اندر بہت چینجز آئے، ان کے اندر فلسفی آئی، ان کے اندر بہت ساری چیزیں آئی، ان کا عقیدہ بہت خراب ہوتے گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں جو شکل ہے ہمارے پاس، جو قبر کی پوجا کرتے ہیں، قبر پہ جاتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں، اور یہ شریعت کو صحیح سے فالو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ایک شریعت طریقت بہت ساری باتیں کرتے ہیں، شاید آپ میں سب کی باتیں سمجھ میں آتی ہو نہ آتی ہو معلوم نہیں، لیکن جسٹ میں بتا رہا ہوں چیزیں۔ تو یہ ان کی جو تفسیریں ہوتی ہیں، ان کی تفسیر کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا، یہ اپنی خواہش کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے ہیں، کسی علمی بیس پر یہ اپنی تفسیر نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو ہم نے معلوم کیا کہ تفسیر بالرأی المذموم کے ایگزامپلس کیا ہیں۔ تو تفسیر بالرأی المذموم کے ایگزامپلس یہ ہیں جو آپ نے ابھی دیکھے کہ ان لوگوں کی جو تفسیریں ہوا کرتی ہیں، اسے تفسیر بالرأی المذموم کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے تفسیر بالرأی کے بارے میں بہت ساری باتیں معلوم کی، تفسیر بالرأی المحمود اور تفسیر بالرأی المذموم۔ تو اب میں ایک شارٹ میں ایک کنکلوژن کے طور پہ آپ کو چند باتیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو غور سے سنیں، بارک اللہ فیکم، اور توجہ دیں۔ تو دیکھیے، تفسیر بالرأی ہم جسے کہتے ہیں کہ اوپینین بیسڈ تفسیر، اوپینین بیسڈ تفسیر، ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کے سٹیپس ہیں، اس کے بہت سارے سٹیپس ہیں، اور تفسیر بالرأی المذموم اسپیشلی، تفسیر بالرأی المذموم یعنی بلیم ورتی تفسیر جو ہے، اس کے بہت سارے سٹیپس ہیں، اور ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے کیسے اپنی تفسیر کا، بلیم ورتی تفسیر کا انہوں نے کام کیا ہے۔ تو اس کے ایگزامپل سب سے پہلے یہ کہ سٹارٹنگ کے دور میں، اسلامک ہسٹری کے شروع کے دور میں، جو بلیم ورتی تفسیر یا تفسیر بالرأی المذموم ہوا کرتی تھی، اس میں جنرلی تفسیر کرتے وقت مفسر کیا کرتا تھا؟ مفسر یہ کرتا تھا کہ قرآن کی آیتیں لے کر اس میں اپنے عقیدے کو پروو کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو توڑ کر مروڑ کر پیش کرتا تھا، اور اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ذکر کرتا تھا۔ یہ سٹارٹنگ میں ایسا بلیم ورتی تفسیر سٹارٹ ہوئی۔ اب دیکھیے، کوئی سمجھے رافضی فرقہ ہے، شیعہ کا گروپ ہے، اب انہیں اپنے بات کو صحیح ثابت کرنا ہے، اور قرآن حدیث کے بغیر کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کرتا کوئی مسلمان، قرآن حدیث کو سیدھا پوچھتا ہے، تو وہ بتاتے کہ قرآن میں ہمارے بارے میں آیا ہوا ہے، قرآن میں ہمارا عقیدہ ثابت ہے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو الٹی سیدھی باتیں قرآن کریم کی انہوں نے آیتوں کو لے کر الٹی سیدھی باتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ تو سٹارٹنگ میں جو بھی فرقہ ہوتا تھا، اپنے غلط عقیدے کو پیش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم کی تفسیر اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے عقیدے کو پروو کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ سٹارٹنگ میں اس طرح بلیم ورتی تفسیر سٹارٹ ہو گئی، چاہے شیعہ ہو، چاہے معتزلہ ہو، چاہے کوئی بھی غلط عقیدے، خوارج ہو، جو بھی ہو، سٹارٹنگ میں انہوں نے کیا اپنے عقیدے کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح سہارا لیا، اور اس طرح سے غلط ساری چیزیں کر کے انہوں نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو بلیم ورتی تفسیر کی سٹارٹنگ اس طرح ہوئی۔ بارک اللہ۔ اچھا، تو ہم نے معلوم کیا کہ کیسے ہسٹری میں تفسیر بالرأی لکھی گئی۔ تو سٹارٹنگ میں تفسیر بالرأی جو لکھی گئی، سٹارٹنگ کے دور میں تفسیر بالرأی کے نام پر لوگوں نے بلیم ورتی تفسیر لکھی، یا بلیم ورتی تفسیر قرآن کریم کی، اس لیے کہ اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے غلط عقیدے کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح بہت ساری چیزیں کی۔ ورنہ پھر تفسیر بالرأی المحمود بھی زمانے میں کی گئی کہ صحابہ کرام نے بھی اپنے اجتہاد سے بہت ساری اچھی باتیں اور بہت ساری علم ہمیں دیا قرآن کریم کا۔ تو شروع میں صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد کے ذریعے اور اسباب نزول، ریزن آف ریویلیشن، یا پھر قرآن کریم کے میننگز
اور لنگوسٹک میننگ عربک لینگویج کے اعتبار سے صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد کی روشنی میں، اپنے ڈیپ ریسرچ کی روشنی میں انہوں نے بہت ساری باتیں صحابہ کرام نے، تابعین نے پیش کی. تو جیسے انہوں نے قرآن کریم کی اس طرح تفسیر کی، تو اسی طرح وہاں پر جو غلط عقیدے والے، غلط فرقے والے تھے، تو انہوں نے بھی قرآن کریم کی اپنی من مرضی کے مطابق تفسیر کی تاکہ اپنے عقیدے کو ثابت کر سکیں اور غلط عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. تو شروع میں تفسیر بالرأی اس طرح کی جاتی تھی. تو سیکنڈ سٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر بالرأی کا سیکنڈ سٹیپ یہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں التفسیر الموسوعی، کہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا کی تفسیر، یعنی تفسیر انسائکلوپیڈیا کہ تفسیر میں سیکنڈ سٹیپ یہ تھا کہ بعد میں جو علماء آئے انہوں نے تفسیر کے اندر بہت ساری چیزیں جو بھی ان کو تفسیر سے ریلیٹڈ دکھتی تھی یا جو بھی قرآن کریم کی آیت سے اس کا تعلق ہوا کرتا تھا، ان تمام چیزوں کو علماء نے کیا کرنے کی کوشش کی، تفسیر کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کی، اور اسے تفسیر کی حد تک نہیں رکھا بلکہ پورا انسائکلوپیڈیا بنانے کی کوشش کی. تو اس طرح کے سٹیپ بھی ہے، اس طرح بھی بہت سارے علماء نے کام کیا تھا. تو اس میں ایک فیمس عالم نے کام کیا کہ قرآن کی تفسیر کو انہوں نے انسائکلوپیڈیا کی شکل میں پیش کیا تھا. وہ کون ہے ذرا بتائیں، ابھی ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، ذرا بتائیں بارک اللہ فیکم، وہ کون عالم تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کو انسائکلوپیڈیا کی شکل میں پیش کیا تھا؟ بارک اللہ فیکم، ذرا بتائیں وفقکم اللہ. سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں آپ؟ ابھی جسٹ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، ان کی کتاب کے بارے میں پڑھا، جنہوں نے سب سے پہلے بہت بڑی تفسیر، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر انسائکلوپیڈیا کی شکل میں کی تھی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. جی، محمد بن عمر نام ہے ان کا، عمر نام نہیں ہے، محمد بن عمر. جی، تفسیر کا نام مفاتیح الغیب ہے. بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ. تفسیر کا نام مفاتیح الغیب اور تفسیر کبیر کے نام سے فیمس ہے، اور امام رازی کی تفسیر ہے. تو سیکنڈ سٹیپ یہ تھا کہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تفسیر کو بالکل ایک ہائی لیول پر، بڑے لیول پر کرنا چاہیے، اور جو بھی چیزیں سے ریلیٹڈ آتی ہیں اسے ذکر کرنا. جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے میتھس کو بھی ذکر کیا، سائنس کو بھی ذکر کیا، اور پھر فلک یعنی ایسٹروناٹس، اس سے متعلق چیزیں جو ہیں اسے بھی انہوں نے تفسیر میں ذکر کیا، میڈیکل لائن کی چیزوں کو ذکر کیا، سب چیزیں جو فلسفے کو ذکر کیا، جو بھی چیزیں ملی سب ذکر کیا. یہاں تک کہ میں نے بتایا کہ علماء نے اس تعلق سے کہا فی کل شیء تفسیر، یہ اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا بن گیا کہ اب سے تفسیر ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے کہ قرآن کا یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، وہ ڈھونڈنا مشکل ہو گیا. تو علماء نے کہا اس میں پوری چیزیں تفسیر ہی نہیں ہے، تفسیر پر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. اچھا، تو اسی طرح یہ جس امام رازی رحمہ اللہ نے کیا، اسی طرح دوسرے علماء نے بھی ان کی کاپی کی اور انہوں نے بھی اس میں کام کیا، لیکن اس میں سب سے بڑی تفسیر امام رازی رحمہ اللہ کی، اور تفسیر الکبیر اسے کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ، تھرڈ سٹیپ قرآن کریم کی تفسیر کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر تیسرا جو کانسیپٹ تھا قرآن کریم کی تفسیر کا، وہ یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر عربک لینگویج کے حساب سے کی جانے لگی. مطلب یہ کہ قرآن کریم کے ورڈز کی لنگوسٹک میننگ کیا ہے، یا قرآن کریم کا اعراب کیا ہوتا ہے. اعراب کا مطلب جو ہم میں سے نحو پڑھے ہیں، جو عربی گرامر جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اعراب کسے کہتے ہیں. یعنی اس میں فعل کون سا ہے، ورب کون سا ہے، اس میں سبجیکٹ کون سا ہے، اس میں آبجیکٹ کون سا ہے، اس میں سبجیکٹ کا پریڈیکیٹ کہاں ہے، اور اس میں پھر ناؤن کا ہے، ایڈجیکٹیو کہاں ہے. اس طرح کے اعتبار سے جو قرآن کریم کا اعراب، اس اعتبار سے بھی قرآن کریم کی تفسیر کی گئی. اور ساتھ میں اسی طرح قرآن کریم کی میننگز عربک لینگویج کے حساب سے اس پر بھی زیادہ فوکس کیا گیا. تو اس ٹائپ کی بھی بہت ساری تفسیریں آئی ہیں. اور ایک قرآن کریم کی تفسیر کا کانسیپٹ یہ تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کو فقہی اعتبار سے کریں. کیسے؟ فقہی اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیر کی جاتی تھی. مطلب جو فقیہ ہوتا تھا، جس کے پاس مسئلے مسائل کا علم ہوتا تھا، فقہ کا نالج ہوتا تھا، وہ قرآن کریم کی جو تفسیر کرنے آتا تو قرآن کریم کی تفسیر فقہ کے اعتبار سے مسئلے مسائل تفسیر کے اندر ذکر کیا کرتا تھا. اور دوسری آیتیں جو قرآن کریم میں مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ ہیں، ان تمام کو جمع کر کے ان کی تفسیر کیا کرتا تھا. یہ کانسیپٹ تھا قرآن کریم کی تفسیر کا. اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ تفسیر بالرأی میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور جنہوں نے ان کانسیپٹ کے اندر صحیح رول فالو کیا تو ہم اسے تفسیر بالرأی المحمود کہتے ہیں، ورتی بیس تفسیر کہتے ہیں. اور جنہوں نے اس پیٹرن پہ کام کیا لیکن انہوں نے صحیح کام نہیں کیا اور قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنی عقل یا پھر غلط طریقے کو اختیار کیا، تو اسی تفسیر کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالرأی المذموم. بارک اللہ فیکم، امید کی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اسی طرح دیکھیے آج کے زمانے میں بھی قرآن کریم کی تفسیر الگ الگ انداز میں کی گئی، اور اس میں بہت سارے انداز میں
یہ تو رہا سلف کے زمانے میں قرآن تفسیر کا پیٹرن اس طرح ہوتا تھا، لیکن اب ہمارے زمانے جدید زمانے میں نئے زمانے میں بھی قرآن کریم کی تفسیر الگ الگ انداز میں کی گئی، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو کچھ صورتیں اس کی تفسیر بالرأی المحمود ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورتی بیس تفسیر ہے، اور کچھ کانسیپٹ جو تھا وہ بلیم ورتی کانسیپٹ یا بلیم ورتی تفسیر بھی رہی ہے۔ تو اس میں سے ایک کانسیپٹ جو اچھا کانسیپٹ ہے آج کے زمانے میں جو کیا گیا اور سلف کے زمانے میں وہ کانسیپٹ نہیں تھا، وہ یہ کہ قرآن کریم کا ٹرانسلیشن، قرآن کریم کا جو ٹرانسلیشن ہے یہ اصل میں قرآن کریم ہی کی تفسیر ہی کا ایک پارٹ اور قرآن کریم کی تفسیر ہی کا ایک حصہ ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کا جو ٹرانسلیشن ہے یہ بھی اصل میں قرآن کریم کی تفسیر ہی کے ایک پارٹ اور اس کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنا امپاسبل ہے، قرآن کریم کا ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں علماء نے قرآن کریم کے ٹرانسلیشن کے نام پر کوئی کام نہیں کیا تھا اور اس سے لوگ دور رہا کرتے تھے، لیکن آج کل کے زمانے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ٹرانسلیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور لوگوں تک قرآن کریم کے صحیح میسج کو پہنچانے کے لیے قرآن کریم کا ٹرانسلیشن ضروری ہوتا ہے، تو انہوں نے قرآن کریم کے ٹرانسلیشن پر فوکس کیا اور قرآن کریم کا ٹرانسلیشن الگ الگ زبانوں میں کیا گیا۔ لیکن ٹرانسلیشن کا مطلب یاد رکھیے، ٹرانسلیشن قرآن کریم کا ایگزیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کے ورڈز اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، اور قرآن کریم جو عربک لینگویج ہے وہ اتنی مالدار لینگویج ہے اور اتنی امپورٹنٹ لینگویج ہے، اس میں ایک ورڈ کے اتنے سارے معنی آتے ہیں کہ وہ ٹرانسلیشن میں ان تمام ٹرانسلیشن کے نام پر اس کا ٹرانسلیشن کرنا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ٹرانسلیشن سے اصل میں یہ شارٹ تفسیر اصل میں ہم کہہ سکتے ہیں، تفسیر ہی کی ایک ٹائپ یا تفسیر ہی کی ایک شکل ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب سے جو قرآن کریم چھپ کر ہمارے پاس آتے ہیں، پرنٹ ہو کر آتے ہیں، آپ ذرا اس میں غور کریے، اپنے گھر میں آپ کے پاس جو بھی ہوگا، اردو کا ہوگا، انگلش کا ہوگا، جو بھی آپ ذرا دیکھیں اس میں لکھا رہتا ہے کہ ترجمۃ معانی القرآن الکریم لکھا رہتا ہے، اس میں ذرا غور کریں ورڈ کو، کیا لکھا رہتا ہے؟ ترجمۃ معانی القرآن الکریم، مطلب قرآن کریم کے معنی کا ٹرانسلیشن۔ یہ بڑا بہترین ورڈ سعودی عرب کے علماء نے اس کے لیے یوز کیا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا لکھا رہتا ہے؟ ترجمۃ معانی القرآن الکریم، ٹرانسلیشن آف میننگس آف قرآن الکریم، قرآن کریم میننگس ٹرانسلیشن۔ تو قرآن کی میننگ کا ٹرانسلیشن اسے ہم اصل میں آج کل ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے، اصل میں اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ سے میں نے بتایا کہ قرآن کریم کے ورڈ کا ایگزیکٹ ورڈ کا ٹرانسلیشن کسی بھی لینگویج میں دنیا کی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کا ایک ورڈ میں اتنا معنی آتا ہے کہ وہ کسی بھی لینگویج میں پورا ٹرانسلیشن کے طور پر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو میں، رب ہے، رب کا مطلب کیا ہے؟ رب، ابھی رب جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور بڑا عظیم نام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے رب کا؟ تو رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو معنی ملتا ہے رب کا کہ خالق، کریٹر، مالک، ماسٹر، اونر، اور مدبر، پلانر، کنٹرولر، سسٹینر، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ رب کے معنی کے اندر آتی ہیں۔ تو اب یہ آدمی ٹرانسلیشن میں لارڈ اس کا ٹرانسلیشن آج کے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اسے رب ہی کا ٹرانسلیشن رب ہی سے کرنا صحیح ہے، مناسب ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ناممکن، امپاسبل ہے۔ جو قرآن کریم کا ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں اصل میں یہ بھی قرآن کریم کی تفسیر ہی کا ایک پارٹ ہے، اسے ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس لیے سعودی عرب کی جو قرآن چھپ کر آتے ہیں، پرنٹ ہو کر آتی ہے، اس میں ترجمۃ معانی القرآن الکریم یعنی قرآن کی میننگز کا ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے۔ اور ٹرانسلیشن کیسا اصل میں ہوتا ہے؟ ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کریم کی آیت کو عربی زبان میں سمجھتا ہے، عربی زبان میں سمجھتا ہے، اس کی تفسیر کو دیکھتا ہے، اور اس کی تفسیر کو دیکھنے کے بعد ایک کنکلوژن کے طور پر وہ اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہے۔ تو اصل میں قرآن کریم کی تفسیر کا ایک شارٹ ٹرانسلیشن یا شارٹ قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو آیت کو سامنے رکھ کر اس کی تفسیر کو سمجھ کر انسان اپنے تھاٹ کو کیا کرتا ہے؟ ٹرانسلیشن کی شکل میں لکھ دیتا ہے، اور یہ اصل میں قرآن کریم کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ اور یہ چیز پہلے زمانے میں نہیں تھی، اور یہ چیز ہمارے زمانے میں آج کل جو پائی گئی ہے اور یہ لوگوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے، اور یہ چیز اچھی ہے، اسے تفسیر بالرأی المحمود ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریس ورتی تفسیر ہے اگر قرآن کریم کا صحیح ٹرانسلیشن کیا جائے۔ لیکن اگر قرآن کریم کا غلط ٹرانسلیشن کیا جائے، قرآن کریم کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کیا جائے، تو پھر یہ ٹرانسلیشن بھی بلیم ورتی تفسیر ہو سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم، امید کی چیزیں
آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی جو ہمارے زمانے میں قرآن کریم کی جو تفسیر کی الگ الگ خدمت کی گئی، الگ الگ کانسیپٹ سے قرآن کریم کا ٹرانسلیشن کیا، تفسیر کی گئی، تو ان میں سے قرآن کریم کے میننگز کا جو ٹرانسلیشن ہے یہ بھی قرآن کریم کی تفسیر ہی کا ایک پارٹ ہے۔ چلو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے مکی اور مدنی، مکی اور مدنی سورہ۔ تو مکی مدنی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تو مکی مدنی یہ بڑا اس سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے بہت سارے، قرآن کریم میں تقریباً 114 سورے ہیں، اور اس میں سے تقریباً ایک بڑا پارٹ مکی صورتوں کا ہے اور ایک شارٹ پارٹ مدنی صورتوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ مکی اور مدنی کیا ہے اسے ہمیں جاننا چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں پر آپ مکی سورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایوری سورہ ریویلڈ ٹو دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیفور دی ہجرہ ٹو مدینہ از کنسیڈرڈ ایز اے مکی سورہ۔ اچھا، تو مکی سورہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے جو بھی آیتیں یا جو بھی صورتیں نازل ہوئی اسے ہم مکی سورہ کہتے ہیں۔ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ڈیفینیشن اس کا غور کریے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت یا قرآن کریم کا کوئی سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو بھی چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، ریویل ہوئی تھی، اسے مکی کہا جاتا ہے۔ مکی کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں کہ مکہ کے اندر جو آیتیں اتری، جو سورہ نازل ہوا اسے مکی کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ چاہے وہ مکہ میں نازل ہو، چاہے وہ طائف میں نازل ہو، چاہے مکہ کے باہر اللہ کے رسول نکلے ہوں، جہاں بھی ہجرت سے پہلے جو بھی آیتیں یا جو بھی سورہ ریویل ہوا، نازل ہوا، اسے مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ اوکے، چاہے وہ مکہ میں ہو، چاہے مکہ کے اطراف ہو، یا اللہ کے رسول طائف گئے ہوں، کسی اور جگہ گئے ہوں، جہاں کہیں بھی یہ سورہ نازل ہوا ہجرت سے پہلے اسے مکی کہا جاتا ہے۔ اور مدنی سورہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد، مائگریشن کے بعد جو کوئی بھی سورہ نازل ہوا ہو، جو کوئی بھی آیت نازل ہوئی ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہو، چاہے مدینہ کے باہر اللہ کے رسول کہیں گئے ہوں تب بھی نازل ہو، ان تمام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر بھی نکلے تھے۔ اللہ رسول بدر کے میدان میں بھی گئے تھے، اللہ کے رسول خیبر بھی گئے تھے، اللہ کے رسول تبوک تک بھی گئے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ تو اس حالت میں چاہے سفر میں ہو، چاہے تبوک کے ٹائم پر ہو، کہیں بھی ہو، تبوک کے مقام پر ہو، خیبر کے مقام پر ہو، جو بھی آیتیں یا جو بھی سورہ نازل ہوا ہے اسے ہم مدنی سورہ ہی کہتے ہیں، اسے ہم مدنی سورہ ہی کہتے ہیں۔ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سنہ ہجری میں جب مکہ کو فتح کیا، کانکویسٹ آف مکہ، جب مکہ کو فتح کیا، مکہ کی وکٹری ملی، تو اس وقت بھی جو آیتیں مکہ کے اندر بھی نازل ہوئی تو اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے بھی ہم مدنی سورہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی ہے تو مدنی سورہ ہوگی، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہو۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ بارک اللہ فیکم۔ یہ کانسیپٹ اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اسے سمجھنے میں مسٹیک نہ کریں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہجرت سے پہلے جو بھی آیتیں یا جو بھی سورہ نازل ہوا اسے ہم کہتے ہیں مکی، اور ہجرت کے بعد جو بھی سورہ نازل ہوا اسے ہم کہتے ہیں مدنی، چاہے وہ سورہ ہجرت کے بعد اللہ کے رسول عمرہ کے لیے مکہ آئے تھے یا پھر 8 سنہ ہجری مکہ فتح ہوا اس ٹائم پر بھی نازل ہو، تبھی بھی ہم اسے کہیں گے مدنی، مکی نہیں کہیں گے۔ بارک اللہ فیکم، اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو قرآن کریم میں تقریباً پورے 114 سورہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 114 سورتیں قرآن کریم کے اندر ہیں، اور یہ مکی اور مدنی سورتیں ہیں۔ انہیں مکی کہا جاتا ہے یا مدنی کہا جاتا ہے، اور تقریباً 86 سورتیں اسے مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور 28 سورتیں اسے مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ آج کی کلاس ہم اس پر ختم کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس طرح ہم نے فنڈامنٹلز آف تفسیر کو ہم نے ختم کیا، اور نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے میننگز کو اور اس کی تفسیر کو، ٹرانسلیشن کو انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا گہرا علم اور نالج عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا کرے، قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اور قرآن کریم پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم
اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کا ہمیں گہرا علم عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔